أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون متى هذا الوعد بالعذاب إن كنتم صادقين فيه قل لا أملك لنفسي ضرا أدفعه ولا نفعا أجلبه إلا ما شاء الله أن يقدرني عليه فكيف أملك لكم حلول العذاب لكل أمة أجل مدة معلومة لهلاكهم إذا جاء أجلهم فلا يتأخرون عنه ساعة ولا يتقدمون عليه قل أرأيتم أخبروني إن أتاكم عذابه أي الله بياتا ليلا أو نهارا ماذا أي شيء يستعجل منه العذاب المشركون فيه وضع الظاهر موضع المضمر وجملة الاستفهام جواب الشرط كقولك إن أتيتك ماذا تؤتيني والمراد به التهويل أي ما أعظم ما استعجلوه ثم إذا ما وقع هل بكم آمنتم به أي الله أو العذاب عند نزوله والهمزة لإنكار التأخير فلا يقبل منكم ويقال لكم الآن تؤمنون وقد كنتم به تستعجلون استهزاء ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد أي الذي تخلدون فيه هل ما تجزون إلا جزاء بما كنتم تكسبون ويستنبئونك يستخبرونك أحق هو أي ما وعدتنا به من العذاب والبعث قل إي نعم وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين بفائتين العذاب. ترجمہ دیکھیے. ترجمہ سے پہلے لغت دیکھیے. متا کب، جب کبھی. زمان فعل کو دریافت کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے متا اتیتا، اور کبھی شرط کے لیے بھی آتا ہے، جیسے متا تخرج اخرج. الوعد وعدہ، یہ مصدر ہے ضرب یضرب سے وعد یعید وعدن کہ معنی وعدہ کرنا. یہاں پر وعدہ عذاب مراد ہے. امتن قوم، عوام، نسل، خصائل حمیدہ کا جامع انسان جمع امم. اجل مدت، عرصہ، وقت مقرر جمع اجال. لا یستاخرون باب استفعال سے ہے، بعد میں آنا، پیچھے ہٹنا، پیچھے رہ جانا. یستقدمون آگے بڑھنا، یہ بھی باب استفعال سے ہے. فوقیت لے جانا باب استفعال سے. ارأیتم اگرچہ بظاہر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ماضی ہے، لیکن یہ اخبرونی کے معنی میں ہے. اس لیے اہل عرب ارأیتا کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اخبرونی کے معنی کو متضمن ہوتا ہے اور وہ متعدی بدو مفعول ہوتا ہے. اس کا دوسرا مفعول اکثر جملہ استفہام ہوتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے ارأیت زیدن ما صنع. بیاتن اے وقت بیاتن یعنی سونے کا وقت، جس کو رات کہتے ہیں. اسی لیے بیات کا معنی رات بتایا جاتا ہے. ماذا بمعنی ایو شے، یہ کلمہ واحدہ ہے جو استفہام کے واسطے مستعمل ہے. یستعجلو یہ باب استفعال سے جلدی طلب کرنا. المجرمون مجرم کی جمع سالم ہے، مراد مشرکین اور کفار ہیں. ثم حرف استفہام ہے جو ثم پر داخل ہے، اس لیے اس میں انکار تاخیر کا معنی ہے. اور اذا ظرف ہے اور ما زائدہ ہے، اس کا معنی ہے
ابعد وقوع العذاب آمنتم به یا اخرتم ثم آمنتم به اذا وقع العذاب. آگے ذوقوا یہ فعل امر ہے باب نصر سے ذوقن چکھنا. یستنبئونک میں یستنبئون یہ باب استفعال سے ہے معلوم کرنا. موجزین یہ اس میں فاعل ہے باب افعال سے عاجز کرنے والا ہرانے والا. ترجمہ دیکھیے. اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ عذاب کب واقع ہوگا اگر تم اس میں سچے ہو. آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے خود دفع مضرت کا اختیار نہیں رکھتا ہوں اور نہ جلب منفعت کا اختیار رکھتا ہوں مگر جس قدر اللہ تعالی چاہے کہ مجھ کو اس پر قدرت دے. تو کیسے میں اختیار رکھوں گا تمہارے واسطے وقوع عذاب کا. ہر امت کے لیے ایک مقرر کردہ وقت ہے یعنی متعینہ مدت ہے ان کے ہلاک کے لیے. جب ان کا وقت مقررہ آ جائے گا تو وہ اس سے پیچھے نہ ہٹ سکیں گے ایک گھڑی بھی اور نہ آگے سڑک سکیں گے. آپ کہہ دیجئے کہ بھلا بتلاؤ تو مجھ کو اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب رات کو آ جائے یا دن کو آ جائے تو یہ تو بتاؤ کہ عذاب میں سے کون سی ایسی چیز ہے جس کو یہ مجرمین جلدی مانگ رہے ہیں یعنی مشرکین جلدی مانگ رہے ہیں. اس کے اندر اس میں ظاہر کو ضمیر کی جگہ پر لایا گیا ہے اور جملہ استفہام شرط کا جواب ہے جیسے تیرا قول ان اتیتک ماذا تؤتینی. مراد اسے تحویل ہے یعنی کس قدر عظیم ہے وہ چیز کہ جس کو ان لوگوں نے طلب کیا جس کو وہ لوگ جلدی مانگ رہے ہیں. کیا پھر جب واقع ہو گیا تم پر عذاب تب تم اس پر ایمان لائے یعنی اللہ پر یا عذاب پر اس کے نازل ہونے کے وقت. اور حمزہ انکار تاخیر کے لیے ہے لہذا تم سے قبول نہ کیا جائے گا اور تم سے کہا جائے گا کیا اب تم ایمان لاتے ہو حالانکہ تم اس کو اس سے پہلے جلدی مانگ رہے تھے بطور استہزاء. پھر کہا جائے گا ظالموں سے کہ دائمی عذاب کا مزہ چکھو جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. تم لوگوں کو نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر انہی افعال کا جن کو تم اختیار کرتے تھے. اور آپ سے وہ لوگ خبر طلب کرتے ہیں کہ کیا اس عذاب کا واقع ہونا امر واقعی ہے جس کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے عذاب اور باس کا. آپ کہہ دیجئے ہاں میرے رب کی قسم بے شک وہ امر واقعی ہے اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے اور عذاب سے تم نہیں بھاگ سکتے. ماقبل کی آیات میں عذاب کی وعیدیں بیان کی گئی تھی کہ اتمام حجت کے بعد بھی نہ ماننے اور تکذیب کرنے پر ان کو عذاب دائمی میں مبتلا کیا جائے گا جس کو سن کر ان کو تو ڈر نہ جانا چاہیے تھا اور حق کو قبول کر لینا چاہیے تھا. لیکن ان لوگوں نے ایک بھی نہ سنی اور اس سے بالکل بے خوف ہو کر کے اس کو جھٹلانے لگے. اسی کو آگے کی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ بِالْعَذَابِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فِيهِ. دیکھیے یہ پورا جملہ مستأنفہ ہے یعنی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ پر معطوف ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ کفار لوگ
عذاب کی وعیدیں سن کر بقصد تکذیب یوں کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وعدہ جو عذاب کا آپ بیان کر رہے ہیں اس کا وقوع کب ہوگا؟ اس کو واقع کیوں نہیں کرا دیتے اگر آپ اپنے وعدے میں سچے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ آپ جھوٹے ہیں، خواہ مخواہ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ آگے متا حاضل وعدوں کے جواب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ چنانچہ متا حاضل وعد کے ذریعے جو انہوں نے جلدی طلب کیا تھا، جلدی ہونے کا مطالبہ کیا تھا، اس کے جواب کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں دی جا رہی ہے کہ قل لا املک لنفسی ضرا ادفعه ولا نفعا اجلبه الا ما شاء اللہ ان یقدرنی علیہ، کہ آپ جواب میں کہہ دیں کہ میرا تو یہ حال ہے کہ میں خود بھی اپنے لیے نہ تو دفع مضرت کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ جلب منفعت کا اختیار رکھتا ہوں، مگر جس قدر خدا کو منظور ہوتا ہے اسی قدر اختیار حاصل ہوتا ہے۔ یعنی عذاب وغیرہ کو بھیجنا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے اختیار سے باہر ہے۔ میں تو خود اسی قدر نفع نقصان کا مالک ہوں جتنا خدا کو منظور ہوتا ہے۔ تو پھر تم لوگوں پر کوئی بھلائی یا برائی، نفع یا نقصان وارد کرنے کا مجھے اختیار کہاں سے ہو سکتا ہے؟ آگے فرمایا گیا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ لِإِهْلَاكِهِمْ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ يَتَأَخَّرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا يَتَقَدَّمُونَ عَلَيْهِ۔ یہ جملہ ما قبل کے جواب کا تتمہ اور تکملہ ہے۔ حاصل یہ ہے کہ ہر قوم کے لیے عذاب کا ایک وقت متعین ہے۔ جب وہ وقت متعین آ جاتا ہے تو وہ لوگ اس وقت سے ایک ساعت کے لیے نہ ہی تو پیچھے ہٹ سکتے اور نہ آگے سرک سکتے، بلکہ وہ عذاب موعود اپنے وقت پر آ کر ہی رہتا ہے۔ اسی طرح تمہارے عذاب کا بھی معاملہ ہے کہ اس کا بھی وقت متعین ہے۔ جب وہ وقت متعین آ جائے گا فوراً اس عذاب کا وقوع ہو جائے گا، ایک سیکنڈ کا بھی تخلف نہ ہوگا۔ لہذا متا حاضل وعد کہہ کر جلدی مچانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں پر مفسر علام نے یستاخرون کی تفسیر یتاخرون سے اور یستقدمون کی تفسیر یتقدمون علیہ سے کر کے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہاں پر استفعال تفاعل کے معنی میں، یعنی طلب کا معنی مقصود نہیں، اور بقول علامہ زمخشری لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون سے کنایا ہے عذاب کا اپنے وقت پر آنا، کہ عذاب اپنے وقت پر آ کر رہے گا، یعنی اس کا اپنے وقت پر آنا بالکل اٹل ہے۔ حقیقت تقدم اور تاخر کی نفی مقصود نہیں ہے، یا یوں کہا جائے کہ اصل تو تاخر کی نفی مقصود ہے۔ یہاں پر جو تقدم کی نفی کی گئی ہے اس سے مقصود تاخر کی نفی میں مبالغہ کرنا ہے، یعنی تقدم کی نفی محاورے کا لحاظ کر کے مبالغتاً ذکر کر دیا گیا ہے۔ جیسے آپ کسی سامان کی قیمت طے کرنے کے لیے دکاندار سے بات کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کیا اس کی قیمت میں کچھ کمی بیشی ہوگی؟ تو یہاں پر کمی اور بیشی دونوں مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود کمی ہے، یعنی کمی کی مانگ مقصود ہوتی ہے، بیشی کا ذکر تو یوں ہی کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی اصل میں یستاخرون کی نفی مقصود ہے، نہ کہ یستقدمون کی نفی۔ آگے فرمایا گیا قل ارائیتم اخبرونی ان اتاکم عذابہ اللہ بیاتن لیلن او نہارن ماذا ای شیء یستعجل منہ العذاب المجرمون المشرکون۔ یہ جملہ مستأنفہ ہے، مطلب یہ ہے کہ مشرکین کو چونکہ عذاب آنے کا یقین تو تھا نہیں، اس لیے بطور استہزاء عذاب کے بارے میں فرمائش کرتے تھے کہ جلد آ جائے۔ چنانچہ کبھی کہتے تھے متا حاضل وعد، کبھی کہتے تھے ربنا عجل لنا قطنا۔ اس آیت کریمہ میں
اسی استعجال کے جواب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی ہے کہ آپ ان سے فرما دیں کہ یہ تو بتلاؤ کہ اگر تم پر خدا کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو آ پڑے تو یہ بتلاؤ کہ عذاب میں کون سی ایسی چیز ہے جس کو مجرمین جلدی مانگ رہے ہیں یعنی عذاب تو سخت ہی چیز اور پناہ مانگنے کی چیز ہے، نہ کہ جلدی مانگنے کی چیز۔ مطلب یہ ہے کہ عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے جس سے بچاؤ کی کوئی بھی شکل نہیں۔ تو بچاؤ کی جب کوئی شکل نہیں تو پھر وقت پوچھنے سے کیا فائدہ؟ مشرکین کی اس حرکت پر تو جتنا بھی تعجب کیا جائے کم ہے۔ آگے مفسر علام فرماتے ہیں فی وضع الظاہر موضع المضمر، کہ یہاں پر ضمیر کی جگہ پر اس میں ظاہر یعنی المجرمون کو ذکر کر دیا گیا ہے۔ اصل میں ہونا چاہیے تھا ماذا تستعجلون، اس سے عدول کرنا اس کے صفت جرم کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، مقصد ان کو خاموش کرنا ہے کہ تمہاری یہ حرکت یعنی استعجال بہت بڑا جرم ہے۔ آگے فرمایا وہ جملۃ الاستفہام جواب الشرط، کہ جملہ استفہام یعنی ماذا یستعجلو یہ ان اتاکم عذابہ شرط کا جواب ہے۔ آگے اس کو ایک مثال سے واضح فرمایا گیا ہے کقولک ان اتیتک ماذا تؤتینی۔ اسی طرح یہ آیت کریمہ ان اتاکم ماذا یستعجلون، ماذا یستعجلو منہ المجرمون۔ آگے فرمایا گیا والمراد بہ التحویل، یعنی مراد اس استفہام سے ہولناکی کو بیان کرنا ہے، یعنی اس عذاب کا منظر بڑا ہولناک ہوگا۔ آگے اے ما اعظم مستعجلوہ ہو، کہ یہ تعجب کا مقام ہے کہ مجرمین کیسی سخت اور ہولناک اور خوفناک چیز کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ آگے فرمایا گیا اثم اذا ما وقع حل بکم آمنتم بھی ای اللہ او العذاب عند نزولہ۔ یہاں پر اثم میں حمزہ انکار تاخیر کے لیے ہے، یعنی وقوع عذاب تک ایمان کو مؤخر کرنے کی تاخیر کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کو وقوع عذاب تک مؤخر کرنا بالکل درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس حالت میں ایمان غیر نافع اور غیر مقبول ہے، لہذا وقوع عذاب سے قبل ہی ایمان معتبر ہے۔ وقوع عذاب کی صورت میں اللہ پر ایمان لانا یا عذاب کا یقین کرنا کسی کام کا نہیں۔ مفسر علام نے اسی مفہوم کو یوں بیان فرمایا والحمزۃ الانکاری تاخیر فلا يقبل منکم، کہ پہلے سے اگر عذاب کے آنے کا یقین ہوتا تو بچنے کی کوشش کرتے، لیکن جب عذاب آ چکا اس کے بعد یقین آیا تو کیا فائدہ۔ آگے فرمایا گیا الآن تؤمنون اے یقال لکم الآن تؤمنون وقد کنتم بہ تستعجلون استہزاء۔ یہاں مفسر علام نے آل آنا سے پہلے وَيُقَالُ لَكُمْ لا کر اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آل آن تؤمنون وقد کنتم بہ تستعجلون، یہ پورا جملہ آل آن تؤمنون وقد کنتم بہ تستعجلون یقال لکم فعل مقدر کا مقولہ ہے، اور آل آنا کے بعد تؤمنون لا کر اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آل آنا کا عامل ناصب تؤمنون ہے جو محذوف ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آل آنا کا عامل آمنتم کو کیوں نہیں مان لیا گیا جو کہ لفظوں میں موجود بھی ہے؟ یقال مقدر ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ جواب یہ ہے کہ آل آنا میں پہلے حمزہ استفہام ہے جو صدارت کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے استفہام کا ما قبل اس کے ما بعد میں عمل نہیں کر سکتا، اس لیے آمنتم اس کا عامل نہیں بن سکتا، لہذا تؤمنون کو مقدر ماننا پڑا۔ مطلب اس فرمان کا یہ ہے کہ ان کو اس وقت اللہ کی طرف یہ کہہ دیا جائے گا ان کو اللہ کی طرف سے یہ کہہ دیا جائے گا اچھا اب قائل ہوتے ہو، پہلے سے جھٹلا رہے تھے، کیونکہ عذاب کا تقاضا کرنا بھی جھٹلانے اور مذاق اڑانے کی نیت سے تھا، تو عذاب کا جو تقاضا بھی کر رہے تھے تو اس سے بھی مقصد جھٹلانا ہی تھا، اس لیے
کہا گیا کہ پہلے جھٹلا رہے تھے، اب اقرار کرنے سے کچھ نفع نہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک وہ غرغرۂ موت میں گرفتار نہ ہو جائے، یعنی غرغرۂ موت کے وقت کا ایمان اور توبہ اللہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ اسی طرح دنیا میں وقوع عذاب سے پہلے توبہ قبول ہو سکتی ہے، لیکن جب عذاب آ پڑے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ رہا حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا توبہ قبول کیا جانا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب کو دور سے آتا ہوا دیکھ کر قبل از وقوع سچے دل سے توبہ کر لیا تھا، اس لیے ان کی توبہ قبول ہوئی، چنانچہ عذاب ہٹا لیا گیا۔ اگر ان پر عذاب واقع ہو جاتا تو پھر توبہ قبول نہ ہوتی۔ آگے فرمایا جا رہا ہے، ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد ای الذی تخلدون فیہ هل تجزون الا جزاء بما كانوا تکسبون۔ اس کا عطف الآن سے قبل جو یقال لکم مقدر ہے اس پر ہو رہا ہے، یعنی پھر ظالموں یعنی مشرکوں سے کہا جائے گا کہ تم ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، تم کو تمہارے ہی کیے کا بدلہ ملا ہے۔ مقصد اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ قیامت میں واقع ہونے والے واقعہ کی اللہ تبارک تعالیٰ نے خبر دی ہے، وہ یہ کہ قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ تم جو کفر و شرک اور تکذیب کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھتے رہو، اور وہ دائمی عذاب ہے جو تمہارے کیے گئے افعال بد پر مرتب ہو رہا ہے۔ آگے ارشاد ہے، وَيَسْتَنْبِئُونَكَ يَسْتَخْبِرُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ اے ما وعدتنا به من العذاب والبعث۔ کاف خطاب مفعول اول اور احق ہو مبتدا خبر سے مل کر کے مفعول ثانی کے محل میں ہے۔ معنی یہ ہے کہ وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان کو وعدہ کیے گئے عذاب اور بعث کی خبر دیں کہ کیا وہ عذاب واقعی امر ہے اور ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کا سوال وہ غفلت کے نشے میں چور ہو کر بطور تعجب ہی کرتے تھے۔ آگے جواب کی تعلیم ہے کہ قل ای نام و ربی انہ لحق وما انتم بموجزین بفائتین العذاب۔ یہاں پر ایک لفظ ہے ای، یہ حروف ایجاب میں سے ایک ہے بمعنی نام، اس کے استعمال کے واسطے قسم لازم ہے، اسی لیے ہمیشہ اس کا استعمال واو قسم کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ای واللہ۔ بہرحال جواب کا حاصل یہ ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے، قسم بخدا یہ چیز تو یقیناً ہونے والی ہے، اور تمہارا ان کے قبضے سے بھاگ نکلنا اور فرار ہونا ممکن نہیں کہ کبھی فرار ہو کر اس کو عاجز کر دو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ حاصل یہ ہے کہ جواب تین چیز کے ذریعے دیا گیا، نمبر 1 ای و ربی، نمبر 2 انہ لحق، نمبر 3 وما انتم بمعجزین۔ وآخر دعواہم